إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حب من اسرار الدنیا والآخرہ۔ تو ہمارا جو خلاصۃ القرآن کا جو کورس ہے اس کا آج 18واں دن ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہمارا نصاب کا جو تفصیلات ہے کہ اسلام کے بنیادی شعبوں پر مشتمل قرآنی مضامین کا کورس ہے، جس میں سے ہم نے ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور معاملات 4 شعبوں کا ہم نے کر لیا۔ معاشرت کا چل رہا ہے ہمارا شعبہ، جس کے اندر ہمارا جو ہے آج 17، 18، 19، 20 آج ہمارا 18واں دن ہے۔ ہم نے کل سبق اس کے اندر سے معاشرت کا پہلا سبق کیا تھا، نکاح اور مہر کا۔ آج بہت اہم سبق ہے طلاق اور عدت کا، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آج زیادہ امپورٹنٹ سبق ہے، غور سے سنیے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے جا کے بھی پھر ورکشاپ وغیرہ کریں گے اس کا، تاکہ سب کو علم ہو جائے۔ میں کوشش کروں گی کہ اتنا تو علم ہو جائے کہ آپ کو تھوڑی سی شناسی ہو جائے کہ طلاق کے احکامات کیا ہے، عدت کے احکامات کیا ہے، خلا کسے کہتے ہیں اور طلاق بالمال کسے کہتے ہیں۔ ہم نے کل بھی کیا تھا، اسی کا کنٹینیوشن ہے۔ کل آپ نے جو سنا تھا آج انشاءاللہ اس کا تھوڑی اور وضاحت آ جائے گی، تو تھوڑی پختگی ہو جائے گی۔ کل ہم نے کیا تھا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتی ہیں طلاق۔ احسن کیا تھا ہم نے، حسن کیا تھا، اور طلاق بدعہ کیا تھا۔ طلاق بدعہ کا کیا حکم ہوتا ہے، احسن کس طریقے سے دیا جاتا ہے، طلاق حسن کس طریقے سے ہوتا ہے، طلاق سنت جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کن دنوں میں دینا ہوتا ہے، اس کی عدت کتنی ہوتی ہے۔ اور پھر اصل میں کل ایک اور کرنا تھا، آج ہم کریں گے عدتوں کے بارے میں بھی، کہ عدت جو ہوتی ہے وہ متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی عدت کتنی ہوگی، اور پھر جو مطلقہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت کتنی ہوگی، اور جو کم سنی کی بچی ہوتی ہیں جس کو حیض نہیں آتا ہے اس کی عدت کتنی ہوگی، اور ایک عائسہ عورت ہوتی ہے جس کا حیض بند ہو گیا ہے اس کی عدت کتنی ہوگی، حاملہ عورت کی عدت کتنی ہوگی، عدت کے دوران کیسے مطلقہ کے لیے کیسی عدت ہوگی، اور جس کا شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے عدت کیسی ہوگی۔ بہت اہم سبق ہے آج کا، غور سے سننے کی کوشش کریے، سمجھنے کی کوشش کریے۔ انشاءاللہ کل کی بھی میں ریکارڈنگ اپلوڈ کر دوں گی، میں ریکارڈنگ اپلوڈ نہیں کر پائی، آج کی اور کل کی دونوں ریکارڈنگ بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں، پتہ نہیں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن تھوڑی بہت آپ لوگ کو آشنائی ہو جائے اس چیز سے، کیونکہ اس سے ہمارا پورے کا پورا معاشرہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں معاشرے میں، جو وہ خرابی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اب جاننے کے بعد میں پھر آپ کو مزید ڈاؤٹس تو آئیں گے ہی آئیں گے، اس کے بعد میں علماء سے رجوع کر کے باریکی میں پوچھیں۔ یہ سے نہیں کہ آپ سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ میں نے فقہ سیکھ لیا ہے، یہاں پر فقہ کے معلومات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، تو پھر جب اپنا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت علماء کے ساتھ میں، مفتیان کے ساتھ میں پھر رجوع کر کے مسئلے کا حل کروانا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ خود پڑھ لیا اور خود سن لیا اور خود سمجھ لیا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں تفسیری آیات کے اندر جو نکات آتی ہیں وہ صرف آپ لوگوں کو آشنائی کروانے کے لیے ہوتی ہیں، فقہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جورسپروڈنس جو کہتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس یعنی کہ فقہ ہوتا ہے، فقہی نالج الگ ہوتی ہیں بالکل بھی، وہ آپ نے الگ سے سیکھنا ہوتا ہے۔ مفتیان علماء حضرات کو آپ نے اپروچ کرنا ہوتا ہے ہر چھوٹی چیز کے لیے۔ قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہوتے ہیں، جس کے اندر فقہی احکامات ہوتے ہیں، اس کے لیے کبھی بھی خود سے سمجھ کے درس قرآن میں بیٹھ کے ہرگز یہ نہ سمجھیں، کسی بھی درس میں، چاہے یہاں بیٹھیں چاہے کسی بھی جگہ پر، آپ آیت کی تشریح سن لینے کے بعد میں ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ مجھے آیت سمجھ آ گئی، مجھے یہ حکم سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، سچویشنز کے حساب سے چینجز ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے احکامات کے بارے میں، کیونکہ دین ہے، شریعت ہے نا، تو علماء سے اور مفتیان سے رابطے میں رہیں، ان سے پوچھ کے کریں ہر چیز۔ صرف یہاں پر آشنائی ہو جاتی ہے عوام الناس کو کہ پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی چاہے یہاں ہو چاہے کہیں بھی ہو، دروس قرآن میں یا پھر کوئی بھی چیز، دروس فقہ بھی آپ نے لے لیا، جب تک کہ آپ طالب علم ہو کے پورا اس کا باب کو نہیں سمجھ لیے، لکھ کے یاد نہیں کر لیے، اس کے تمام ایکسکلوژنز اینڈ کنکلوژنز آپ کو پتہ چل گیا کہ کن کن حالات میں کون سا حکم تبدیل ہوتا ہے، اس وقت تک کبھی بھی اپنے سے شرعی احکام کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ لوگ اسی وجہ سے آج کل گمراہ ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، دیکھیں طلاق اور عدت کی، آج آپ دیکھیں گے ایک ایک لفظ پہ کیسے کیسے حکم تبدیل ہوتا ہے۔ میں اس کو واضح کر کے اسی لیے بتانے والی ہوں آج کی، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا ترجمہ پڑھ کے خود سے سمجھ کے لوگ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا تھا قرآن پاک میں، یا پھر کسی درس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بیٹھنے کے بعد میں آیت کا تشریح سمجھائی جاتی ہے، ترجمہ سمجھایا جاتا ہے، تفسیر بھی بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی فقہی احکام خود سے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں فارمیسی پہ ہر قسم کی دوا ملتی ہے نا، لیکن کیا ہم دوا لے کے خود کھا لیتے ہیں؟ اینٹی بائیوٹک نہیں کھاتے،
ایک آدھ کو آپ کو پتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے بخار آ گیا تو یہ کھا لیں، گلے میں خراش ہو گئی تو آپ کو گردے میں درد ہو رہا ہے، آپ جا کے اینٹی بائیوٹک لے کے نہیں کھائیں، آپ ڈاکٹر کو نہیں بتاتے، MBBS ڈاکٹر کو نہیں بتاتے بلکہ اسپیشلائزڈ یورولوجسٹ کو جا کے بتاتے. اگر دل میں درد ہو رہا ہے تو MBBS ڈاکٹر کو نہیں بتاتے بلکہ کارڈیولوجسٹ کو دکھاتے. آنکھ کا ہو تو آپتھالموجسٹ کو دکھاتے. گلے کا کان کا کچھ ہوتا ہے تو ENT کیوں دکھاتے ہیں اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کو؟ کیونکہ وہ پہچان سکتا ہے بیماری کی جڑ کو. اسی طرح سے آپ یہ جو ہم دروس رکھتے ہیں یہاں پر جو احکامات سکھاتے ہیں یہ صرف آپ کی آشنائی کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ ایک نارمل MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے چلو کھانسی بخار سردی ہوتی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو، گھر میں وضو کے مسائل آپ نے سیکھ لیے، آپ نے نماز کے مسائل آپ نے سیکھ لیے، وہ کر سکتے ہو. ایسے یہ گویا کہ آپ کو کھانسی بخار میں آپ دوا لے سکتے ہو. لیکن جب اہم مسائل آ جاتے ہیں، نکاح کے ہوتے ہیں، مہر کے ہوتے ہیں، طلاق کے ہوتے ہیں، عدت کے ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے مسائل آتے ہیں یہ ایسے ہی ہے گویا کہ آپ کے کوئی آرگنز میں آپ کو پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اسی لیے ہم مفتیان کے پاس جاتے ہیں. نارمل عالم سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے، نارمل عالم سے بھی نہیں، بلکہ مفتی حضرات جو ہوتے ہیں وہ فتاویٰ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، فقہ کے اندر ان کی عبور ہوتی ہے، تو پھر وہ اس مسئلے کو، آپ کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، کسی اور کا مسئلہ الگ. آپ سوچیں کسی اور کو اگر کارڈیولوجی کا پین ہوتا ہے تو ایون ڈائبٹیز کی دوا کسی اور کی آپ نہیں کھا لیتے، کسی اور کے آپ BP ہوتا ہے اس کی دوا آپ نہیں لیتے، کیونکہ ڈوز چینج ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ احوال میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے احکامات بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی دروس قرآن میں بیٹھ کے فقہی احکام کو بالکل بھی نہ اٹھائیں. پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں. اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ فقہا اور علماء اور مفتیان کو رجوع کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے قرآن پاک میں اس کا حکم بھی ہے، ورنہ تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے. اسی وجہ سے ہمیشہ کبھی بھی چاہے لوگ صرف قرآن پاک کے دروس میں بیٹھ کے فقہی احکام کو سمجھ کے عمل کرنے چاہ رہے ہیں، بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اسی وجہ سے لوگ خود ساختہ بن کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گمراہ ہو جائیں گے اس طرح کریں گے تو. جب کہا جاتا ہے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن پڑھ کے کیسے گمراہ ہوں گے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. بے شک ہدایت کی کتاب ہے. کہ آپ MBBS پڑھ لیں گے اور جا کے ڈاکٹر کے پاس سے جا کے دوا نہیں لیں گے؟ آپ کے پاس تو کتاب، جب آپ اپنی جان اتنی اہم ہے تو ایمان اہم نہیں ہے ہمارے لیے؟ ایمان تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں، جنت میں چلے جائیں گے. ایمان ہی ختم ہو گیا تو کیا کریں گے، ہے نا. ہم آج شروع کرتے ہیں معاشرت میں عورتوں کے متعلق ہم تھوڑے سے احادیث مبارکہ پڑھ کے. ہم آج کا سبق بھی کافی طویل ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں وقت پہ مکمل ہو جائے. کل بھی ایک ہماری آیت رہ گئی تھی، وہ کل میں نے اسی لیے چھوڑ دیتے کیونکہ آج عدت میں وہ شامل ہو جائے گی. اس وجہ سے دیکھیں سب سے پہلے اہم چیز پردے کے متعلق ہے عورتوں کا، کیونکہ معاشرت میں ہم گھومتے پھرتے رہے. سوسائٹی میں عورتوں کا ایک اگر بگڑ جائے عورت تو سارا معاشرہ کیسے بگڑ جاتا ہے، اور ایک اگر عورت سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے. تو پردے کے حکم دیکھیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی. اچانک ابن ام مکتوم آ گئے. ابن ام مکتوم جو ہے نابینا صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابن ام مکتوم تشریف لا رہے ہیں، آپ پردہ کر لو. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ تو وہ تو تمہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں بھی نابینا ہو، تم نہیں دیکھ سکتی ان کو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کے اوپر ہماری نظر بھی پڑھنا سے منع کیا گیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورہ ہیں، عورہ یعنی پردے کی چیز ہے. تو جب بے پردہ نکلتی ہیں تو شیطان اس کو تکتا ہے. ٹھیک ہے. مرد اور عورت کے لیے احتیاط، جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے اور کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے، اسی طرح مرد کو احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کے جو ان کے روبرو کوئی شعر یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہ پڑے، اس سے اجتناب کرے. کیوں کرے؟ بچنا چاہیے، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، بالکل ان کا دل نرم ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے ان کے اندر، تو ان کی خرابی کا اندیشہ ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت نکال دیتا ہے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں طبرانی نے نظر اول کی قید لگائی، کسی کے اوپر نظر پڑ گئی، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے. مردوں کے لیے نظر پڑ گئی کسی غیر محرم پہ فوراً اپنی آنکھ بند کر لی. ایک نظر تو غلطی سے پڑ گئی، لیکن یہ نہیں کہ بھی دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں. تو کتنی اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، کتنی بڑی نعمت. ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، غیر محرم کے اوپر نظر پڑ گئی، آپ نظر ہٹا لیں اپنے، تو کیا ہوگا؟ ایسی عبادت نکال دیتا ہے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حلاوت ایمان نصیب فرماتے، اس کو ایسی عبادت پیدا کر دیتے کہ دل میں اس کو حلاوت محسوس ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو کسی اجنبی نامحرم عورت کو دیکھے، اور اس عورت پر بھی لعنت ہو جو اپنے دکھانے پر راضی ہو۔ ایک دوسرے کی طرف نظر کرنا، یعنی مرد کے اوپر بھی لعنت ہے جو جس کو کوئی اجنبی نامحرم عورت دیکھے، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے جو اپنے دکھانے پر راضی ہو۔ اب بغیر عبایا کے، بغیر پردے کے نامحرم کے سامنے جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے، تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردے دار بنا دے، اس مجلس کی برکت سے ہمیں شرعی پردہ کرنے والے بنائے، اور ہمارے جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہمارے وہ تمام جو خراب عادتیں ہم سے دور ہو جائے، آمین۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ نظر بد یا شہوت سے کسی اجنبی مرد یا عورت کو دیکھتی ہیں وہ زانیہ ہیں، اور عورت اصل میں اور عورت خوشبو مل کر جب کسی مجلس پر گزرتی ہیں تو وہ بھی ایسی ویسی یعنی کہ زانیہ ہیں۔ خوشبو اتنی نہیں لگانی چاہیے کہ غیر محرم آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، کسی مجلس پر سے گزر رہی ہے، اتنی زبردست خوشبو لگائی آپ نے، فوراً پرفیوم لگا کے چلے گئے، وہاں سب پلٹ کے دیکھ رہے اتنی خوشبو کہاں سے آئی؟ لگا سکتے ہیں، ہلکا سے لگا لیں، اپنے آپ کو خوشبو آ رہی ہے تو، لیکن اتنا نہ لگائے۔ دیکھیں کس چیز میں شمار ہو رہا ہے، یعنی ایسی ویسی عورتوں میں شمار ہوتی، یعنی زانیہ عورت میں شمار کیا جائے۔ صرف جو آنکھ نظر بد یا شہوت سے کسی اجنبی مرد یا عورت کو دیکھتی ہے، چاہے مرد ہو عورت کو دیکھ رہا ہے، عورت ہو مرد کو دیکھ رہا ہے، تو وہ زانیہ ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سختی سے منع فرما دیا خوشبو لگانے سے اور غیر محرم پر نظر پڑنے سے۔ اب دیکھیں عورت کا جو لباس ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کی وضع کا لباس پہنے، اور ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہے کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی کسی بھی قسم کا ایسی چیز جو کہ مردوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ چیزیں اگر عورتیں استعمال کرتی ہوں تو پھر کیا فرمایا ہے کہ ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت کا ایسا باریک دوپٹہ نہ اوڑھنا چاہیے کہ سر کے بال اور جسم نظر آ جائے، یعنی کوئی باریک جس کے اندر سے آپ کو ٹرانسپیرنٹ دوپٹے ہوتے ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، دوپٹہ تو لے ہوئے ہیں سر کے اوپر لیکن سر کے بال اندر سے نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اس وقت ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا کوئی عضو دیکھا جائے مگر یہ اشارہ کیا اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی طرف۔ تو یعنی کہ کوئی بھی انسان ہاتھ ہے، چہرہ ہے، کوئی بھی اس کے جسم کا کوئی عضو، اس کا پھر ایسے باریک کپڑے نہیں پہننا چاہیے کہ اس کا نظر آ جائے، جیسے کہ ہاتھ نظر آتا ہے نا، آپ کا یہ نظر آ رہا ہے، پھر چہرہ نظر آ رہا ہے، تو اتنا باریک نہ ہو کہ جیسے چہرہ نظر آ رہا ہے ویسا آپ کا جسم کا عضو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں عورت کا جو لباس ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جس کی آستینیں پوری ہوں، آدھی آستینوں کا کرتا یا قمیض پہننا سخت گناہ ہے، اور نہ ایسا باریک لباس پہنے جس سے بدن چھلکتا ہو، ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں ایسا ہی آیا ہے، اس کا اہتمام واجب ہے۔ میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں، سنیں، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جس کی آستینیں پوری ہوں، آدھی آستین کا کرتا یا قمیض پہننا سخت گناہ ہے، اور نہ ایسا باریک لباس پہنے جس سے بدن چھلکتا ہو، بالکل ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن رہے ہیں تو ایسا نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ اتنی ساری نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، چھوٹے سے احتیاط ہے، تھوڑا سا نفس پہ کنٹرول کر لیں، فل سلیوز پہن لیں، ہو جائے گا، کون سے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سی کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت کے دن ننگی سمجھی جائیں گی، کیونکہ وہ جو کپڑے ایسے پہنے ہیں، چست کپڑے ہیں، باڈی کا شیپ نظر آ رہے ہیں، پھر اتنے برہنہ ہے کہ اندر سے باڈی پارٹس نظر آ رہے ہیں۔ آج کل جو لیگنز آ گئے ہیں، آج کل کے تو کپڑے ایسے ہو گئے ہیں کہ پہننا نہیں پہننا برابر ہو گیا۔ اب باریک نہیں پہنے تو اتنے فٹنگ کے ہوتے ہیں، اور ٹیلرز اس کے وہ فٹنگ کے سینے کے لیے 800 1000 روپے لے رہے ہیں۔ کہا بھائی ڈیرے سینے کے تو کوئی بھی سی لے، آپ کو گلی کا ٹیلر، ہم تو فٹنگ کے سینے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، تو احتیاط کرنا چاہیے بہت زیادہ۔
اب ستر کیا ہے عورت کی؟ عورت کا سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے. غیر محرم کے سامنے بدن کھولنا درست نہیں. سر کے بال کھلے رکھنے پر فرشتوں کی لعنت آئی ہیں. غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے. احتیاط کرنا چاہیے بہت زیادہ. بالوں کا پردہ کریں غیر محرموں کے سامنے. بہت زیادہ ایک اچھا حجاب کر سکتے ہیں, فیشنیبل حجاب بھی ہو سکتا ہے نا, تو فیشنیبل حجاب کریں, بہت اچھے میچنگ کے لے لیں. دیکھیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم نے کلچر بھی ختم کر دیا. آپ دوپٹہ لیتے ہو, ٹھیک ہے, آپ دوپٹے کے ساتھ میں چھوٹا سا حجاب لے لیں, دوپٹے کا ہی بڑا حجاب کی طرح. جیسے آپ کو فیشن کرنا ہے فیشن کریں, کون نہیں کہہ رہے ہیں فیشن کرنے کا, تو سارے حجاب کے ساتھ فیشن کریں. حجاب دکھانے کی, بال عورت کی دکھانے کی چیز نہیں ہے, اس کو آپ چھپائیں, فیشنیبل طریقے سے چھپائیں. کس نے کہا کہ آپ نے ایسے خراب سا کپڑا لپیٹ کے رکھنا ہے؟ جائیں جو آپ میچنگ کے لیتے ہیں, آپ کے سوٹ میں سے کپڑے کو تھوڑا سا ایکسٹرا ہو تو اس کو میچنگ پیٹرنس وغیرہ دے کے حجاب سلوائیں. جب کیونکہ پہنتے نہیں ہیں تو اس میں فیشن نہیں شو ہوتا ہے. پہننا شروع کریں گے تو اسی میں فیشن کریں. فیشن کرنے سے منع ہی نہیں ہے, بال دکھا کے فیشن کرنا منع ہے کہ فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے. چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں آج کا. سب سے ہماری جو پہلی آیت, آج کا اہم بہت سبق ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ کو میں سورہ بقرہ کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے مدنی سورہ ہے, اور مدنی سوروں کے اندر سارے احکامات نازل ہوتے ہیں, اور یہ خاص طور سے آج ہم کریں گے طلاق اور عدت کے احکامات. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل. میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ایک ورڈ اہم ہے, اس کا ایک ٹکڑا آیت کا اہم ہے, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو جب اس کی تشریح کرتے جاؤں گی تب آپ کو سمجھاتی چلی جاؤں گی. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم. اس کا میں آپ کو ترجمہ کرتی ہوں. آپ دیکھیں گے ایک آیت, اتنے احکامات ہیں اس آیت میں, اتنے احکامات ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جانا ہی نہیں قرآن پاک کو. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو, ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو, اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں, اچھائی کے ساتھ میں. ہاں, مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یہ ترجمہ پڑھ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا حکم آ رہا ہے, کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو, کوئی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ فقیہ نہ ہو. فقہ کی روشنی میں ہی آپ جان سکتے ہیں. اور بالکل بھی یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے آج کی تشریح سن کے بھی آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ احوال آ گئے تھے, ہم نے تفسیری کلاس میں سن لیا تھا, ہمیں پتہ چل گیا اس آیت کے بارے میں. نہیں, جب احوال آئیں گے تو پھر کچھ بھی ایسا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن پھر علماؤں کو اور مفتیان کو رجوع کرنا ہے. دیکھیے پیچھے درس میں اس کے پیچھے سے آیتیں چل رہی ہیں نا. اب یہ آیت دیکھیں 228 ہے, اس کے پیچھے پورے کا ایک آیتوں کے سیکوینس چل رہا ہے. تو اس میں کیا ہوا تھا, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایلا کا حکم آیا تھا. ایلا کا جو ہوتا ہے مسلک ایلا کا بیان فرمایا کہ ایلا سے مرد عورت سے جو ہوتا ہے ایک مقاربت کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ میں نہیں ملوں گا, اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کا رکھی گئی ہے. ایک ایلا کا پورا حکم ہوتا ہے جو پیچھے آ چکا ہے. اگر خاوند اس دوران رجوع کر لے, یعنی 4 ماہ کے اندر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں ہوگا 4 ماہ, تو اس سے زیادہ مدت 4 ماہ ہوتی ہے. اگر وہ 4 ماہ کے اندر رجوع کر لینا تو قسم کا کفارہ ادا کر دے گا, اور اگر 4 ماہ کی مدت پوری ہو گئی تو عورت پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اب طلاق بائن کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی آج. طلاق بعض فقہا کیا فرماتے ہیں کہ طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی, بلکہ ایلا کرنے والے کی عدالت میں طلب کر کے رجوع یا طلاق کا فیصلہ کیا جائے گا. دیکھیں ایلا کیا ہوتا ہے, جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان کو پتہ ہے, جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایلا بھی کوئی چیز ہوتی ہے شریعت میں, زہار بھی کوئی چیز ہوتا ہے, لعان بھی کوئی چیز ہوتی ہے, طلاق تو سب کو پتہ ہے, خلا طلاق بالمال, یہ ساری چیزیں احکامات ہیں جسے ہم کو کچھ بھی خبر نہیں ہے, اور جاننا ضروری ہے یہ ساری چیزوں کو. یہاں کیونکہ میں حکم ہے, میں تو آپ کو اس کے پیچھے کی آیتوں کا بتا رہی ہوں, ڈیٹیل حکم تو پھر یہاں پر میں نہیں بتاؤں گی. انشاءاللہ ہم کبھی اس کا جب کریں گے فقہ ہم شارٹ کورسز بنائیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر, تو اس میں ہم مکمل کور کریں گے انشاءاللہ. نکاح اور طلاق کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں, ہم نے کل بھی کیا تھا سورہ طلاق کے اندر بہت ساری آیتیں کی تھی, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, دوسرے صورتوں میں فرمایا کہ جیسے سورہ احزاب میں, سورہ طلاق میں, سورہ بقرہ میں بھی یہ مسائل آئیں. تو پھر نکاح میاں بیوی کے درمیان میں ایک دائمی اور اجتماعی معاہدہ ہے, کانٹریکٹ ہے,
ہمیشہ رہنے والا اور اجتماعی کانٹریکٹ ہے جسے مرتے دم تک نبھانے کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اب جو دوسرے مذاہب کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 7 جنموں تک ہم نبھائیں گے اور یہ اور وہ نبھاتے ہیں بڑے اس سے۔ ہمارے یہاں پر صرف مرتے دم تک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جنموں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مر گئے بعد میں پھر واپس آئیں گے۔ تو پھر جب تک نکاح کا معاہدہ طے نہیں پاتا، اس کے معاہدے کے فریقین یعنی مرد اور عورت کے جو اخلاقی چھان بین کی جاتی ہے۔ یہ معاہدہ ہے، یہ کانٹریکٹ ہے، یہ بیسیکلی نکاح از جسٹ اے کانٹریکٹ دونوں کے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر طے کر لیا گیا کہ ہم اب مرتے دم تک اس کو نبھائیں گے۔ تو اب کیا کریں گے، وہاں پر دونوں کی اخلاقی چھان بین کی جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو کس حد تک قابل قبول ہیں، پھر سب دیکھتے ہیں نا، انکوائری کرتے ہیں، اس کے بعد بھی نکاح طے پاتا ہے۔ تو زوجین میں زوجین پر جو ہوتا ہے وہ معاہدہ نکاح کی قانونی پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی نکاح کیا آپ قانونی طور پہ میاں بیوی بن گئے، تو جسے پورا کرنے کے وہ پابند ہو جاتے۔ اب وہاں پر کیا ہو گیا، شریعت نے مرد اور عورت دونوں کو اپنے اپنے دائرے کار میں کچھ حقوق دیے ہیں۔ ہم نے پڑھے ہیں اب تک کہ حقوق شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بہت ساری آیات میں ذکر کیے گئے، اور کچھ فرائض بھی سونپے۔ ایک تو حقوق بھی ہے اور کچھ فرائض بھی سونپ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر 2 فریقین یعنی شوہر اور بیوی ان کی پابندی کرتے ہیں تو پھر ان کی ازواجی زندگی نہایت پرسکون گزرتی ہے۔ ہم پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں نا، جھگڑا ہو گیا تو کیا کریں، پھر ان کے بیچ میں اگر نہیں بن رہی ہیں تو پھر وہ کیا کریں۔ اب یہاں پر ہم طلاق کے بارے میں دیکھیں تو بعض اوقات اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں اس معاہدے سے جتنی بھی جڑے ہوئے جو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں ان کا نباہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے ان میں جدائی کا قانون بھی نافذ کر دیا ہے تاکہ وہ ساری عمر ایک دوسرے سے ایک مشکل زندگی گزارنے سے باز آ جائے، اپنے لیے کوئی دوسرا بہتر ذریعہ تلاش کر لے۔ اب یہ یہود اور نصارہ کے اندر بھی ایک ہوتا تھا ان کا، وہ میں نے نہیں کور کیا ہے۔ اب ہم صرف آج کیونکہ ہمارا ٹاپک کافی بڑا ہے تو میں نے وہ یہود اور نصارہ کا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن ان کے پاس یہود اور نصارہ کے پاس میں نے آپ کو کل بتایا تھا، شاید پرسوں والے سبق میں بتایا تھا کہ ان کے پاس ری میرجز یا طلاق کا کوئی ان کے پاس کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر نصارہ میں کوئی زنا کر لے، ثابت ہو جائے، تبھی وہ ان کی طلاق ہو سکتی تھی، اور یہودیوں کا بھی کچھ ایسے ہی کانسیپٹ تھا۔ تو اسلام نے جو ان کے اندر افراد بھی تھی، تفرید بھی تھی، کوئی زیادہ ایکسٹریم لمٹ پہ چلے گیا۔ یہود میں تو ہے ہی نہیں طلاق، شاید اس طرح کا تھا، اور نصرانی میں اگر اسی زنا ثابت ہو جاتی ہیں تب جو آ کے طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ تو دونوں ایکسٹریمزمس پہ چلے گئے تھے۔ تو اس سے ہٹ کر اسلام کیا کیا، اعتدال کی راہ اختیار کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ زوجین میں جدائی ڈال دی جائے، یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاہدہ کیا جا رہا ہے نا، تو اس کو نبھانا ہے دونوں، ایسے نہیں کہ جدائی ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر شوہر اور بیوی کے لیے اکٹھا زندگی گزارنا ممکن نہ ہو تو پھر اب دیکھیں نہ ہو تو پھر ہم نے کیا پڑھ لیا آلریڈی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر اسلام نے تو طلاق کے ذریعے ان کی علیحدگی کا انتظام بھی کر دیا ہے، اگرچہ طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی مباح اشیاء میں، ٹھیک ہے، جو مباح اشیاء ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ لیکن اب ضرورت کے تحت میں اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اسلام مکمل مذہب ہے نا، تو اس کے اندر امن بھی ہے۔ تو طلاق کی صورت میں اسلام کی ایک اور ضروری قانون عدت کا بھی دیا گیا ہے۔ طلاق ہونے کے بعد میں ٹائم پیریڈ ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عدت، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی تو جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہے، صرف اسلام میں اگر ہے جاہلانہ کوئی انداز ہوگا، لیکن جو کیلکولیٹڈ ٹائم اور کیلکولیٹڈ انداز ہے وہ عدت کا صرف اسلام میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد میں عورت ایک خاص مدت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کا مقصد تحفظ نسب ہے۔ تحفظ نسب یعنی اگر اس کے وہ حمل کو کیری کر رہی ہیں، وہ کسی اپنے پہلے شوہر کا، چاہے وہ انتقال ہو گیا ہو، طلاق ہو گئی ہو، اس کے حمل کو کیری کر رہی ہیں، اب تو پریگننٹ ہے اگر، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، نسب کی حفاظت ہو جائے گی، تاکہ پیدا ہونے والی اولاد کا نسب مشکوک نہ ہو جائے۔ اب کس کی اولاد ہے نہیں پتہ چل رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس کی محافظت کے لیے، نسب کی محافظت کے لیے اس کو عدت گزارنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اس کا رحم کا پتہ چل جائے کہ اب اس کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو طلاق کے بعد اگر عورت فوراً دوسرا نکاح کر لے تو بچے کے نسب پر شبہ ہو سکتا ہے نا، تو پہلے خاوند کا ہے یا دوسرے خاوند کا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں نا۔ تو اب وہ تو خاص طور سے عربز میں تو ان کے پاس تو نسب کا بہت زیادہ وہ تھا۔ تو اب یہاں سے عدت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آیت شروع ہونے سے پہلے اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
اب دیکھیں عدت اس کم از کم مدت کا نام ہے جو طلاق کی تاریخ یا شوہر کی فوتگی کی تاریخ سے لے کر دوسرا نکاح کر رہے ہیں نا، نکاح ثانی تک کے لیے مقرر ہے۔ اگر کوئی انسان کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ٹائم پیریڈ کتنا، کم از کم اتنا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ اب یہ نہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر شوہر نے طلاق دے دی تو پھر دوسری شادی کر لی، ایسے نہیں ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بتایا گیا، کم از کم اتنا ٹائم پیریڈ ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس عرصے میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب عدت کے مختلف صورتوں کے اعتبار سے بھی عدت جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ سچویشنز میں ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے یا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان اگر شوہر فوت ہو گیا ہے، اس میں عدت جو ہے تاریخ وفات سے 4 ماہ 10 دن ہوگی، 4 مہینے 10 دن اگر کس کا شوہر فوت ہو گیا تو اتنے عرصے میں پتہ چل جاتا ہے کہ عورت حاملہ تو نہیں ہے۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر عورت نکاح کر سکتی ہے، اور اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت کیسے ہوگی؟ کوئی اگر عورت پریگننٹ ہے تو پھر اب اس کی عدت وضع حمل کی نہیں، ڈیلیوری کر دے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، جس دن بچہ جنے گی اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ اب بیوگی سے لے کر وضع حمل تک کی جو مدت ہے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ لمٹ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عرصہ چاہے 1 دن کا ہو، یعنی 9th منتھ چل رہا تھا، اب بچہ کو ڈیلیور ہونے بچے پیدا ہو گیا، اس کے دوسرے دن اس کی عدت ختم ہو گئی، 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی اس کی عدت پھر، ٹھیک ہے۔ اب یوزولی ہوتا یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے لوگوں کو، کوئی 9th منتھ چل رہا ہوتا ہے، کسی کا ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹس میں انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کو 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی وضع حمل ہوتی ہے، جیسے اس نے بیبی کو ڈیلیور کر دیا اس کی عدت ختم، چاہے ایک لمحے میں جنازہ گھر سے نکل رہا ہے اس کو وضع حمل ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی وہیں پر۔ تو چاہے 1 دن یا پورے 9 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے کہ فرسٹ منتھ آف دا پریگنینسی میں شوہر کا انتقال، اب پورے 9 ماہ تک وہ اپنی عدت کو پوری کرے گی۔ تو حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، تھوڑا سا یاد رکھنے کی کوشش کریں، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ اب بچہ جب بھی پیدا ہو عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں ایک حجۃ الوداع کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر سفر میں ایک صحابی اونٹنی سے گر کر فوت ہو گئے، ان کی بیوی حاملہ تھی، ٹھیک 22 دن بعد اس کے یہاں پر بچہ پیدا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، یہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اگر عورت عاقل بالغ آزاد ہیں تو اسے حیض آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ عاقل بالغ آزاد اور اس کو حیض آتا ہو تو اس کی طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہوگی۔ یہ 3 حیض خواہ 2 ماہ ہو چاہے 9 ماہ تک ہوتے رہے، اب اس کو 3 حیض کتنے بھی مہینے میں آئے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اب 3 دن اس کے حیض کا کم سے کم مدت جو ہوتی ہے 3 دن 3 راتیں، اس کے بعد میں 15 دن کا طہور ہوتا ہے، پھر 3 دن 3 راتیں ہو گئی، پھر 15 دن کا، تو 2 مہینے میں اس کے تو 3 حیض ہو جائیں گے۔ یا پھر کسی کے ڈیلے ہو کے آتے ہیں 6 منتھس میں ایک بار آتے ہیں تو وہ 9 ماہ تک ہو جائے، کتنے بھی دن ہو جائے، لیکن اس کو 3 حیض پہ ہی اس کی عدت پوری ہوگی۔ تو بہرحال 3 حیض تک انتظار کرنا ہوگا۔ عام طور پر حیض ہر مہینے آ جاتا ہے، اس لیے ایسی عورت کے حیض کم و بیش 3 ماہ میں ہی پورے ہو جاتے، اب جس کے بعد اسے نکاح کی اجازت ہوتی۔ اب کہیں پر اس کا 9 مہینے اس کو 90 ڈیز مقرر کی گئی ہیں، اب کوئی کنٹریز میں، جو کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، فرماتے کہ حیض والی عورت کو 3 حیض کی عدت پوری کرنا ہوگی، چاہے اس میں کتنا عرصہ لگے۔ البتہ ایسی عورت چاہے ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ کوئی عورت ہوتی ہے نا جس بالغ ہی نہیں ہوئی اس کو، تو پھر اس کو کیا ہوگا، اس کو یا پھر حیض ہی نہیں آتا، یا پھر اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اس کا حیض آنا ہی بند ہو گیا اس کا، تو پھر ان عورتوں کا کیا کریں گے؟ تو اس کے حیض بند ہو چکے ہیں تو پھر ایسی عورتوں کی عدت 3 ماہ یا پھر 90 دن ہوں گی۔ جس کو حیض آتا ہے اس کے لیے 3 حیض، جو بچیاں ہوتی ہیں یا پھر ایسی بوڑھی ہو گئی کہ جس کا حیض بند ہو گیا ہے تو پھر ایسی عورتوں کی عدت 3 ماہ ہوں گی یا پھر 90 دن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوسری صورتوں میں بھی تفصیلات آتی ہیں، لیکن آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ نکاح ہو گیا مگر میاں بیوی کی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، تو پھر انہیں کوئی پرائیویسی نہیں ملی، ان کی رشتہ میٹیریلائز نہیں ہوئی ان کی میرج، تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اگر طلاق واقع ہو جائے تو پھر فرمایا کہ ان کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، وداعی نہیں ہوئی، اور ان کو خلوت صحیحہ نہیں ملی، میٹیریلائز نہیں ہوا ہے نکاح، تو اگر وہ عورت طلاق دے شوہر تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی، یا پھر شوہر فوت ہو جائے یا طلاق دے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں حیض یا طہر کسے کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں آپ کے ناپاکی والے دن، اور طہر کہتے ہیں پاکی والے دن۔ اس کے متعلق جو آیت ہے اس کے اندر کیا حکم آتا ہے غور کر کے دیکھیں۔ اب یہ جو آیت ہے والمطلقات
वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना थलासत क़ुरू, ये जो क़ुरू वर्ड आया है ना, इसके बारे में है कि इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ़ आ गया। मुतल्लक़ा औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक इंतज़ार में रखे। अलमुतल्लक़ातु, जो मुतल्लक़ा यानी तलाक़शुदा औरतें हैं, यतरब्बस्ना रोके रखे, अनफुसिहिन्ना अपने आप, बिअन्फुसिहिन्ना अपने आप को, थलासत क़ुरूइन 3। अब ये 3 क्या है? हैज़ हमारे पास है, तो क़ुरू जो होता है क़रउन की जमा है। तो अब ये इस लफ्ज़ के मायने में फ़ुक़हा किराम में इख्तिलाफ़ पाया गया। अब आप देखेंगे कहीं पर कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, कोई मसलक में इसको 3 तोहर से पूरा किया जाता है, कोई मसलक में 3 हैज़ से पूरा किया जाता है। ठीक है, हैज़ की जो टाइम होता है उसको कह लेंगे 3 हैज़ आ गए, या फिर 3 तोहर की वजह से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक 3 हैज़ से पूरा किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उनके जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह क़ुरू का मायने हैज़ बताते हैं, इसलिए उनके नज़दीक क्या होगा, बालिग़ मुतल्लक़ा की इद्दत 3 हैज़ होगी। 3 टाइम्स आपको मैं वही बता रही हूँ कि टाइम पीरियड अगर किसी डिलेड आ रहा है तो फिर वो उतना टाइम गुजरने के बाद में उसकी वो इद्दत पूरी होगी, चाहे कितने भी महीने गुजर जाए। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह क़ुरू से मुराद क्या लेते हैं? तोहर लेते हैं। उनका मसलक ये है कि तलाक़ के बाद में औरत 3 तोहर गुजारने तक दूसरा निकाह नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अब हैज़ आ गया, उसके बाद में 15 दिन के तोहर है या जितने भी दिन का होता है, वो एक तोहर हुआ, फिर हैज़ आया, फिर पाकी के दिन आए तो वो दूसरा तोहर हुआ, फिर हैज़ आया, फिर पाकी के दिन आए तो वो दूसरे तोहर के एंड में जाके वो उसकी इद्दत पूरी होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक हैज़ आया, फिर आप छोड़ देंगे तोहर उसका पाकी, फिर हैज़ आया, फिर छोड़ देंगे पाकी के दिन, फिर हैज़ आया तो ख़त्म। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक जो इद्दत का पीरियड है वो कम होगा, क्योंकि अगर तोहर मानेंगे तो फिर वो पूरे तोहर के टाइम को वेट करना पड़ेगा उनको। अब क्या फरमाया उसके आगे कि कितमान हमल जो होता है ये जायज़ नहीं है। वला यहिल्लु लहुन्ना, देखिए, वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब देखिए, किसी को हमल है, अब वो छुपा रही हैं, पहला महीना दूसरा महीना चल रहा है, वो बोल नहीं रही है, तो कितमान हमल, यानी कितमान कहते हैं छुपाने को, जो हमल का छुपाना वो जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, वला यहिल्लु लहुन्ना, कि उनके लिए ये हलाल नहीं है कि वो छुपाएं उस चीज़ को जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा किया है। क्या यक्तुमना कितना छुपाने के लिए कहते हैं, मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में जो अल्लाह ताला ने पैदा किया रखा हुआ है उसको ना छुपाएं। यानी मकसद ये है कि तलाक़ या बेवगी के वक्त में अगर औरत हमल से है और तो फिर उसे वदाए हमल का इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है कि 9 महीने, तो अगर वो महज़ निकाह सानी के लिए ही हमल को छुपा ले तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ पर मना फरमा रहे हैं, ऐसा करने से नस्ल पर गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि वो नसब किसके साथ जोड़ेंगे उसका। तो फरमाया ऐसा हरगिज़ ना करें। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखती हैं तो उन्हें जो हमल है उसको छुपाना नहीं चाहिए, और ये जो गुनाह है इसका ये गुनाह नहीं करना चाहिए उन लोगों को, बल्कि शरीयत के मुताबिक साफ़ साफ़ बतला देना चाहिए और फिर वही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जो बताया गया है, जो जायज़ तरीक़ा है कि उसको हमल की वजह तक उसको रुकना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी चीज़ होती है जो कि सिर्फ औरत जानती है, हमल के बारे में किसी को भी नहीं पता चलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम दुनिया में तो छुपा लोगे, ईमान लाते हो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान ले, तो यौमिल आखिर मर के उठाए जाने पर ईमान लाते हो, तो फिर अपने अमाल वहाँ देख लेना। फिर तुम अगर यहाँ दुनिया में छुपाओगे और अपने ऊपर अगर जहन्नम का आग अपने ऊपर कमा रहे हो तो फिर तुम उसका बदला पालोगे। अब देखिए, तलाक़ रजाई, आगे जो हुक्म आ रहा है तलाक़ रजाई के बारे में है कि रुजुआनी तलाक़ का मसला बयान हो रहा है। अगर आप किसी ने तलाक़ दे दी तो रुजू कर सकता है, वो तो किस सूरत में कर सकता है, अगर तलाक़ सुन्नत तरीक़े के मुताबिक दी गई हो तो फिर पहली या दूसरी तलाक़ के बाद में खाविंद को हक़ हासिल है कि वो रुजू कर ले। ठीक है, अब आगे भी मैं आपको बताती हूँ तलाक़ के अक़साम कौन से। वबुउलतुहुन्ना अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन, अगर नीयत इस्लाह की है तो मुतलक्का औरतों के खाविंदों को ज़्यादा हक़ हासिल हैं कि वो उन औरतों को वापस लौटा लें। उसे तलाक़ रजाई कहते हैं। तलाक़ दे दी और सुन्नत तरीक़े से दिया था, एक तलाक़ दी थी, उसमें दूसरी तलाक़ दी थी, तो फिर उस तरीक़े से जब देंगे, सुन्नत नहीं कैसे देना चाहिए, लेकिन बस ठीक है, बेहतर तलाक़ होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे तरीक़े से दो तो फिर रुजू कर सकता है। अगर एक तलाक़ दे के रुका हुआ है, इद्दत गुजार रही है औरत, तो उसमें रुजू कर सकता है, तो इसको कहते हैं तलाक़ रजाई, जिसके अंदर रुजू कर सकता है वो इंसान। इसलिए फरमाया वबुउलतुहुन्ना अहक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू
اصلاح، اگر نیت جو ہوتی ہے اس کی اصلاح کی ہے تو مطلقہ عورتوں کے خاوندوں کو زیادہ حق حاصل ہیں کہ وہ ان عورتوں کو واپس لوٹا لیں، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ تو مثلا کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق صریح الفاظ میں دے دی، جیسے کہا تمہیں طلاق ہے، ٹھیک ہے، اور عدت شروع ہو گئی، اب تو اس خاوند کو حق حاصل ہے، کیسے کہ وہ عدت پوری ہونے سے پہلے بغیر دوبارہ نکاح کیے اس عورت کے لیے رجوع کر لے، چاہے تو زبان سے کہہ دے، ظاہری زبان سے کہہ دے، یا پھر چاہے تو اس کے ساتھ میں کوئی تعلق رکھ لے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں میں رجوع ہو گئے، لیکن ایک طلاق ہو گئی، باقی 2 طلاقیں ہیں اس کے پاس میں، جیسے واپس مل گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 طلاقیں ریوائیو ہو گئی ہے، گیمز کھیلتے ہیں نا ریوائیول آف 3 لائفز، ویسا نہیں ہوتا، ایک طلاق دے دی تو 2 باقی ہے اس کے پاس میں، ٹھیک ہے۔ تب اس طرح سے دوسری طلاق دینے کے بعد بھی بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، بشرطے کہ عدت کے اندر ہو۔ اگر عدت پوری ہو گئی، عورت نے عدت پوری کر لی ہے، تو عدت کیا تھی مطلقہ عورت کی؟ 3 حیض، ٹھیک ہے۔ اب 3 حیض کے اندر اگر اس نے عدت پوری کرنے کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو پھر جیسے عدت ختم ہو گئی اس کا جو رشتہ زوجیت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نکاح کرنا پڑے گا اس کو، تو آزاد ہو جائے گی، اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا۔ اچھا، رجعی طلاق، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ محض ڈرانے دھمکانے کے لیے دی جائے، ویسے تو نہیں دینی چاہیے لیکن شرعی حکم بتا رہے ہیں۔ اگر طلاق بائن ہو، بائن مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 ہو یا 2 ہو، یا ایسی صورت میں بغیر نکاح کے رجوع ممکن نہیں ہے، رجوع کے لیے ہر صورت میں نکاح کرنا ہوگا۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت جدا کرنے کی ہو، الفاظ صریح نہ ہو، صریح یعنی میں نے تمہیں طلاق دیا، اگر اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ طلاق رجعی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ اس کی نیت ہے طلاق دینے کی، لیکن اس نے صاف الفاظ میں نہیں کہا، اشارے میں کنایتاً گول گھما کے کہہ دیا کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو والدین کے ہاں جا کر بیٹھ جا، ایسے کوئی الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جس میں اس کی نیت تو چھوڑنے کی ہوتی ہے، لیکن الفاظ ایسے گھما کے بولتے ہیں نا، کنایتاً الفاظ بولتے ہیں، تو پھر اس طرح بولنے سے وہ طلاق بائن ہو جاتی ہیں، اور پھر طلاق بائن جب ہوتی ہیں تو عدت کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتے شوہر، نکاح کرنا پڑے گا لازمی۔ اگر تینوں طلاقیں دے دی ہیں تو پھر کسی صورت رجوع نہیں ہو سکتا۔ عورت عدت پوری کرنے کے بعد نکاح ثانی کرنے کی اس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ اب نکاح ثانی دوسرا نکاح کرے، پھر تو فرمایا کہ اب رجعی طلاق میں خاوندوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، بشرط کہ ان کا ارادہ ملنے کا ہو، اصلاح کا ہو، یہ نہیں کہ اس کو خواہ کہ اس کو رجوع کر رہے ہیں اور پھر اس کو پھر نکاح میں رکھ رہے ہیں، پھر اس کو طلاق دے رہے ہیں، پھر اس کو تنگ کر رہے ہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس تو 3 طلاقیں، ہم جو کہتے ہیں نا 3 طلاقیں تو ظلم ہو گیا عورتوں کے اوپر، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے، عورتوں کی عزت افزائی ہے اس میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ طلاق دیتے تھے، طلاق رجعی دیتے تھے، بائن بھی نہیں دیتے تھے کہ وہ علیحدہ ہو گئی ہو، طلاق رجعی دیتے تھے، اس کو صاف الفاظ میں کہتے تھے، صریح الفاظ میں کہتے تھے، طلاق رجعی دیتے تھے، وہ عدت گزارتی رہتی تھی، اس کے اندر رجوع کر لیتے تھے، اس کے ساتھ صرف اس کو تنگ کرنا مقصد ہوتا تھا، پھر اس کو جیسے جیسے عدت ختم ہونے کے ٹائم پہ آتی ہیں تو پھر اس کو طلاق دیتے ہیں، پھر عدت پوری کرتی رہتی ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لٹو بنا کے تم کو گھماتے رہیں گے، اتنا زیادہ کہ ان کی کوئی لمٹ نہیں تھی ان کو طلاق کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر رحم کھا کے 3 طلاقوں کے بعد کہا کہ اب عورت مغلظہ ہو گئی، اب تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، اب وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے گی، پھر وہ چاہے خاوند چھوڑ دے پھر یا طلاق دے دے، تب جا کے وہ اپنے پہلے سابقہ شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہیں۔ پھر حلالہ اگر کوئی کر رہا ہے، خواہ کے نکاح کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم طلاق دے دو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیں حقوق زوجین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عورتوں کے اور مردوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب دیکھیں دستور کے مطابق عورتوں کا مردوں پر اسی طرح حق ہیں جس طرح مردوں کا عورتوں پر ہے۔ اب کیا مطلب ہوا، پیچھے تو ایک آیت ہم کل پڑھ کے آئے تھے قوامون کہا اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا اسی طرح حق ہے جتنا مردوں کا عورتوں پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زوجین کے اپنے اپنے دائرۂ کار میں کچھ حقوق ہیں، لہٰذا ان کی پاسداری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد تو اپنے حقوق پر زبردستی عورت سے وصول کر لے مگر عورت کو اس کی حق ہی نہ دے۔ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا وراثت میں حصہ دیا ہے، اس کا حق ہے اس کا، اب مرد پر لازم ہے کہ اسے یہ حق ادا کیا جائے اس کا۔ اب زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وہ تو کموڈٹی کی طرح استعمال کیے جاتے تھے، بہت زیادہ عورتوں کو تو کوئی اسپیس ہی نہیں تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اسلام تو ایسے ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، ویسے ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، تو دور جاہلیت عربز میں جو ہوتی تھی، میں آپ کو بتاؤں گی متوفی عنہا زوجہا کا جو ہوتا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو 4 مہینے 10 دن سوگ کے ساتھ میں جب عدت منانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو میرے پاس خود اتنے مسئلے آتے تھے کہ 4 مہینے 10 دن گھر میں ہی کیوں رہیں، سنگار کیوں نہیں کر سکتے، باہر کیوں نہیں جا سکتے، حاملہ تو ہے نہیں، وہ ہے یہ۔
آپ دیکھیں گے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وہ جاہلیت میں کیسے رواج ہوتا تھا، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ 4 مہینے 10 دن تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا ہے عورتوں کے اوپر، سزا نہیں ہے، وہ کیسے سزا دیتے تھے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان حقوق کے باوجود وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے۔ اب اسی موضوع کے اوپر سورہ نساء میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے یا ان کے محافظ ہیں، ہم نے کل پڑھ لیا تھا نا، تو ان سے برتر ہیں، کس اعتبار سے برتر ہے وہ بھی پڑھ لیا تھا۔ تو یہ ایک فطرتی امر ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیاری اس کے اوپر وہ بھی دیا تھا، درجہ دیا تھا، اور فطری درجہ بھی دیا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے۔ تو اور پھر مردوں کی جو برتری ہے اس کی دلیل بھی بیان فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کل ہم نے پڑھ لیا تھا، کل یا پرسوں شاید، کہ مرد اپنی کمائی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے کفیل بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برتری دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشقت کے جو کام ہوتے ہیں مرد کرتے ہیں، کمانا وہ جو ساری کرتے ہیں، عورتوں کا کام ہوتا ہے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، تو انہیں عورتوں کو کم مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لہٰذا مرد کو برتری حاصل ہے۔ اس کی مثال آج کل کے دور میں دیکھ لیں، ساری طرف ہر طرف جو ہوتا ہے، اب جتنی دنیا ہے ساری جگہ پہ جہاں عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا پاور فیمنزم ہو رہا ہے، وہاں پر بالکل اتنا سوسائٹی خراب کرپٹ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، اب آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت ہے، اس کی تفصیل سورہ نساء میں بھی آ گئی، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کمال قوت کا مالک ہے، حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، لہٰذا اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت دی ہے تو پھر وہ زبردست ہے، حکمت والے، حکمت کی تحت فضیلت دی ہے۔ عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں ہے نا، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کے علاوہ عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار، اگر دیری کا اختیار دے دیا جائے، کوئی کنٹری شاید برٹن میں، فرانس میں کہیں دیا گیا ہے، تو اتنی زیادہ طلاقیں ہونے لگی کہ وہ کہتے ہیں میرے شوہر کو میرا جانور کتا پسند نہیں ہے تو طلاق، وہ رات میں سوتے وقت میں خراٹے لیتا ہے تو ڈیورس، ان کو اختیار دیا گیا عورتوں کو شادی ختم کرنے کا، تو وہ سب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شادیاں ختم ہونے لگ گئی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ عورت کس حد تک کمزور ہے اور کس حد تک طاقتور ہے۔ آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، ولا یحل لهن ان یکتمن، کہ وہ نہ روکے، نہ چھپائے رکھے اپنے اندر رحم میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور مردوں کا اختیار ہے کہ وہ واپس لے لے اپنی عورتوں کو، اپنے نکاح میں چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے نکاح میں واپس لے سکتے ہیں، انہیں لوٹا لے، پورا حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن بالمعروف، تو اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، یعنی اچھائی کے ساتھ میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنے چاہیے، ایسے نہیں کہ ان کے حق کو مار رہے ہیں، ان کو دبا رہے ہیں ان کے حق کو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، یہ ساری اس کے اندر واللہ عزیز حکیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، غالب ہیں۔ تو انسان یہاں پر دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر کے اس کو دھوکہ دے گا، اللہ کو دھوکہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے میرے ہر فیصلہ حکمت کے تحت ہوتا ہے، بھلے تم آج برا لگے وہ فیصلہ تمہیں آج سمجھ نہیں آ رہا، ممکن ہے کہ تمہیں برا لگے، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 229 ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ اب پیچھے کی آیت میں جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کو کس طرح سے ان کے احوال کس طرح سے ہونا چاہیے، اور رحم کو کیسے وہ اپنے ڈکلیئر کرنا چاہیے، وہ سارا۔ اب یہاں پر طلاق دو طلاقوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، طلاق رجعی کا ہو گیا، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ میں چھوڑ دینا۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، امساک روک لینا، اور او تسریح باحسان، یا پھر چھوڑ دینا ہے عمدگی کے ساتھ میں۔ ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا، اب دیکھیں یہاں پر پورا تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، ان یخافا مرد اور عورت کے لیے، اللہ یقیما، اب یہاں پر یقیما پڑھ لیں گے تو غلط ہو جائے گا، یقیما حدود اللہ، تو مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے، تثنیہ کا ڈبل کا صیغہ آ رہا ہے، اب اسی لیے بہت یہاں کیئرفلی پڑھنا ہوتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، دیکھیں یہاں پر بھی دونوں کے حدود اللہ فلا جناح علیہما
فیما افتدت، کیونکہ ہم جوڑنے کے لیے پڑھیں فیما افتدت بھی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یعتد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ بہت ہی بہترین آیت ہے، اس کے اندر اتنے سارے احکامات ہیں کہ یہ طلاق 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے، میں آپ کو اس کا پورا محاورہ بعد میں کرتی ہوں، آپ کو ایک ایک آیت کا ٹکڑا سمجھاتی ہوئی چلی جاتی ہوں، پھر ہمارا تھوڑا ٹائم سیو ہو جائے گا۔ تو پیچھے کی آیت جو تھی، ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے کی آیت میں؟ عدت کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ طلاق اور دوسرے نکاح کے درمیان میں عورت جو ہے ایک ٹائم پیریڈ تک رکی رہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ امید سے ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اگر امید سے ہیں، پریگننٹ ہے، تو پھر وہ وداع حمل تک نکاح ثانی نہ کرے، اور اس کو چھپا کے بھی نہ رکھے جو اس کے حمل میں ہے، کہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی مجھے اتنے مہینے رکنا پڑ جائے گا، سوچ کے حمل کو چھپا لے، ایسا بھی نہ کرے، اور امید سے نہیں ہے تو پھر 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ عدت کے سارے ہم نے احکام پڑھ لیے تھے پیچھے کی آیت میں۔ تو کم سن اور جو عورتیں زیادہ عمر کی ہوتی ہیں، ان کی عدت 3 ماہ مقرر کر دی گئی ہے، اب ان کو تو حیض نہیں آتا تو اسی وجہ سے، اور بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پیچھے کے ہم دیکھیں ابھی۔ اب پھر اگر مرد کو عورت پر 1 درجے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو عورت پر 1 درجے فضیلت حاصل ہے، وہ ان کے نگران اور کفیل ہیں، باقی جو حقوق میں سارے مساوت ہے، برابری ہے دونوں میں، کچھ حقوق مرد کے ہیں اور کچھ عورت کے ہیں، اپنے اپنے دائرۂ کار میں زوجین حقوق اور فرائض کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں ظلم کر لوں گا دوسرے کے اوپر، نہ بیوی شوہر کے اوپر، نہ شوہر بیوی کے اوپر۔ اب دیکھیں، نکاح سنت اصل میں جو ہوتا ہے، نکاح اصل میں سنت انبیاء ہیں۔ تو آج جو ہم درس کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے آج کا، کہ ان میں سے متلقہ کے احکام کا ذکر ہے آج کے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب نکاح مرد عورت کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، جس کی پابندی جو دونوں فریقین کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر عام کوئی اگر کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، اور نکاح کے کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے کہ کسی 2 پارٹیوں کے درمیان میں اگر کوئی لین دین کے سلسلے میں یا کاروبار میں یا کوئی ہم کرتے ہیں نا اس طرح کے، اس کے ایسے معاہدے میں، اور یہ معاہدہ محض، یہ جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں آپ، لیکن یہ معاہدہ جو ہے یہ محض معاملے کی حد تک ہوتا ہے، وہ جو معاملے کرتے ہیں، اب آپ سمجھے کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں، وہ پراپرٹی لے لی، ختم ہو گیا آپ کا کانٹریکٹ، ختم، وہاں پر بس سائن مار دی، ہو گیا۔ اب کیا ہوگا، نکاح کے موقع پر خطبہ سنتے ہی النکاح من سنتی، لیکن جو نکاح ہوتا ہے وہ لمبے عرصے تک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ دونوں فریقین کے ایک دوسرے کے ساتھ میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو ڈیوٹیز اینڈ جو ہوتے ہیں ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں ان کے۔ تو نکاح کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے، جو اس کو انکار کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بچتا اگر کوئی میں نکاح نہیں کروں گا تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنت الانبیاء، نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں بھی انبیاء علیہ السلام کی حیثیت کے متعلق آیا ہے کہ سب نبیوں کی بیویاں تھیں اور بچے بھی تھے، ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں تھا جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور کوئی معاملہ نہیں کیا، تو ان سے اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، وہ جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، ان کو نکاح کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اب یہ بعد میں جب آئیں گے وہ نکاح کریں گے، اس وقت پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، البتہ جب وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے نا دوبارہ، اس وقت تشریف لائیں گے تو پھر وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس کے بعد ان کی جو طبعی وفات ہوگی، اب تو اٹھا لیے گئے نا وہ آسمان کے اوپر۔ اب دیکھیں شرائط نکاح سمجھے، نکاح انبیاؤں کی سنت ہے۔ اب شرط کیا ہے نکاح کے لیے؟ نکاح اگرچہ ایک اجتماعی معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ ہے سب کے ساتھ، سب بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، مگر اس کی بھی کچھ حدود اور قیود ہے، رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیں بھی لگائی ہیں اور قیدیں بھی لگائی ہیں۔ تو مردوں کے درمیان اب دیکھیں کوئی بھی مرد اور عورت کے درمیان میں نکاح کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ آپ کسی کو پکڑ لیں، ایک مرد ایک عورت ہے، پکڑے نکاح کر دیں، ایسے نہیں ہے، اس کے اندر حدود اور قیود ہے، قید لگی ہوئی ہے۔ کیا قید لگی ہوئی ہے؟ بعض صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے نا، جیسے کہ سورہ نساء میں کہہ لیا تھا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں اور خوش دامن وغیرہ سارے حرام کر دیے گئے۔ یہ 2 مرد اور عورت کو پکڑ کے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قید لگی ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک عورت، ٹھیک ہے، کسی اور کے نکاح میں ہے، اس کے ساتھ وہ کوئی اور کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے نکاح کی طلاق نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو رضاعی ماں ہوتی ہے نا، رضاعی ماں
بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کسی نے دودھ پلا دیا بچپن میں نکاح نہیں ہو سکتا. کسی عورت نے اس بچے کو بھی دودھ پلایا اور ایک بچے کو بھی دودھ پلایا تو دونوں بھائی بہن ہو گئے, رضائی بھائی بہن, دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ سب جو ہے محرمات ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہیں, وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ نکاح کے حدود اور قیود میں آ جائیں گی, شرط ہے. اب نکاح کے لیے گواہ بھی ہونا لازمی ہے. اب کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو ہم گواہ کے بغیر تو معاہدہ نہیں ہو سکتا نا, مگر نکاح کے معاہدہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ گویا اس میں وہ گواہوں کے بغیر یہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. چلیں آپ کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ ایسے ہی کر لیں, لیکن نکاح نہیں ہو سکتا. پھر نکاح کے لیے حق مہر جو ہوتا ہے مقرر ہونا بھی اس شرائط میں سے. ہم نے بھی کر لیا تھا مہر کا کہ چاہے تو اس وقت کر لیں چاہے بعد میں طے کریں, لیکن طے کرنا ضروری ہے. اگر زیادہ کر لیا تو بعد میں تھوڑا کم کر لیں, کم کرا تو بعد میں بڑھا لیں, لیکن حق مہر طے ہونا ہے. مہر دینا پڑے گا اور مال خرچ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہے. اچھا, دوسری اور شرط کیا ہے؟ نکاح کے معاہدے میں بعض حقوق کا تعین بھی ہے. عورت اپنے حقوق طلب کر سکتی ہے. کھانا, کپڑا, رہائش عورت کے حقوق ہیں, ٹھیک ہے, جو مرد کے ذمے ہے. کھانا دینا اس کو, ہم نے کل کیا تھا نفقہ اور سکنا. طلاق ہو جاتی ہیں تو عدت گزار رہی ہیں تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں کھانے کے لیے بھی اس کو, رہنے کے لیے بھی دے اور کھانے کے لیے بھی دے اس کو, اور جو اس کی استطاعت ہوتی ہیں اتنی دے. اگر دودھ پلانے والی ہو تو پھر دودھ پلانے والی کو بچے کو بھی خرچ دیں, یا پھر اگر دائی کو رکھی ہوئی ہیں تو پھر دائی کا بھی خرچ دینا چاہیے, کیونکہ وہ شوہر کے اوپر ذمہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ عدت جب گزار رہی ہوتی ہیں عورت تو پھر شوہر کے ہی ذمہ ہوتی ہیں. تو البتہ عورت کو چاہیے کہ وہ خاوند کی حیثیت کے مطابق ان چیزوں کا مطالبہ کر لے. ایسے نہیں کہ مجھے 4 کام والے چاہیے, مجھے بڑا سا محل چاہیے. جو شوہر کی حیثیت ہے اتنا ہی مانگے, اس کی حیثیت سے زیادہ طلب کر کے اسے مشکل میں نہ ڈالیں. پھر یہ بھی نکاح کی شرط ہے کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کا گزارا نہ ہو سکے تو پھر خاص شرائط کے تحت اس معاہدے کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اب کوئی چیز ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, تو پھر وہاں پر بھی کوئی شرطیں ہیں, کوئی کنڈیشنز ہیں, اس کے مطابق اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ طلاق اور خلا. خلا اور طلاق کے ذریعے سے اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رکھا ہے. تو زوجین کے درمیان میں کسی قسم کا جھگڑے کی صورت پیش آ رہی ہیں تو پھر پہلے ہم نے دیکھا ہے پہلے خود کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی ان دونوں کے درمیان 2 خاندانوں میں سے کوئی نمائندوں کو پیش کیا جائے گا, پھر وہ مل کر صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر پھر بھی مسائل حل نہ ہو سکے تو پھر کسی کا مائک کھلا ہے, مائک کسی کا کھلا ہے, آپ بند کر دیجیے. مائک کس کا کھلا ہے؟ ہاں چلیں. تو اب ان دونوں کی ایک کوئی نمائندہ رکھیں گے بیچ میں, وہ تصفیہ کرانے کی کوشش کرے گا. اگر نہیں ہو رہا ہے دونوں کے طریقے تو پھر کیا کر دیں گے؟ معروف طریقے سے میاں بیوی میں جدائی کرا دیں گے. تو اب اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. تو پھر یہاں پر لہٰذا کیا کریں گے؟ دونوں کی بھلائی اس میں ہے کہ ان میں تفریق ڈال دی جائے. یہ سب نکاح کے اصول اور قواعد میں سے ہے جس کو جاننا سمجھنا سب کے لیے لازم ہے. جو بھی نکاح کرانا چاہ رہے ہیں ان کو یہ احکامات پتہ ہونے چاہیے. طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, میں نے کل بھی بتایا تھا, آج پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو. میاں بیوی میں جدائی کے لیے شریعت نے طلاق کا طریقہ مقرر کیا. بھی ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اسی کے متعلق ہے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں. کون سی؟ کل بھی میں نے بتایا تھا, طلاق احسن, طلاق سنت اور طلاق بدعت. اب طلاق احسن کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس سے ایک وہ بہترین طلاق مراد ہے جو کہ یہ اس طلاق کو کہتے ہیں جو عورت کو ایک حیض آ گیا, وہ پاک ہو گئی, ٹھیک ہے, اب وہ پاکی کے دنوں میں اس کو طلاق دے, اور ایسی پاکی جس میں عورت کے ساتھ اس نے مباشرت نہیں کی اور رجوع نہیں کیا, شوہر اس کے پاس گیا ہی نہیں تھا, وہ اس میں ایک ہی طلاق دے, ایک طہر میں ایک طلاق دے, ٹھیک ہے. اب وہ عدت گزارے. ایسی طلاق کی صورت میں وہ عورت عدت گزارے گی, اس کے اندر خاوند دوبارہ اس عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر رجوع کے لیے نکاح کی ضرورت, مطلب وہ جو طلاق رجعی ہوتا ہے اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے, تو کیا ہوگا؟ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی, تو پھر وہ ایسے ہی نارمل ہو سکتا ہے. تو عدت کے بعد عورت کسی دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کے بھی 2 طلاقیں باقی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں, اگر نہیں رجوع کرا ہے تب بھی اس کے پاس 2 طلاقیں ہیں ابھی. تو طہر کے دنوں میں ایسا طہر جس میں اس نے عورت کے مباشرت نہیں کی ہو. دوسری طلاق جو ہوتی ہے, اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ یعنی 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے, پکا اس نے طے کر لیا کہ اب میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے, تو پھر اس نے ارادہ کر لیا, تو پھر کیا کرے؟ عورت کو کسی صورت میں بھی اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر طرح سے ہر طہر میں ایک آج تو اب حیض آ گیا, پاکی کے دن ہوتے ہیں اس کے, جو پاکی کے دن میں وہ 1 طلاق دے, ٹھیک ہے. پھر کیا کرے؟ دوسری
दूसरे बार उसको हैज़ आया, फिर दूसरे तोहर में उसको दूसरा तलाक दे, और फिर तीसरी बार हैज़ आया उसको तीसरे तोहर में उसको 3 तलाक दे दो। अब 3 तलाक़ों के बाद में वो मुग़ल्लज़ा हो जाएगी। अब रुजू की कोई सूरत बाकी नहीं रही। ये दोनों तलाक़ों में वो रुजू कर सकता है। अगर उसने सही अल्फाज में कहा कि तुम्हें तलाक़ है, गोल मोल अल्फाज में कहा कि तुम मेरे ऊपर हराम है, अपनी माँ के घर चली जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ, नीयत उसकी ये है कि मैं तलाक़ दूँ, तो वो तलाक़ बाइन हो जाती हैं। ऐसे किस्म की तलाक़ों को तलाक़ बाइन कहते हैं जिसमें दोबारा रुजू करना हो तो फिर निकाह करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो इस तलाक़ को तलाक़ सुन्नत कहते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि सुन्नत है ऐसे ही तलाक़ नहीं, तलाक़ तो पसंदीदा ही नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम होता है उस बंदे को सोचने का, ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ दे दिया। सबसे बेहतरीन तलाक़ अहसन है जिसमें कि हैज़ के बाद तोहर आए, तोहर में तलाक़ दे और इद्दत गुजार के वो औरत अलहदा हो जाए। रुजू नहीं करना है तो बस छोड़ दे उसको, क्योंकि वैसे ही ख़त्म हो रहा है रिश्ता, तो फिर 3 तलाक़ 4 देने की क्या ज़रूरत है। तीसरी किस्म जो है वो तलाक़ बिदअत है, ठीक है। और ये ऐसी है कि या तो तोहर के बजाय हैज़ में दिया हो या दौरान, ये फिर दो या एक ही मजलिस में 2 दे दिया हो, 3 तलाक़ें एक साथ दे दी हो, यानी तीनों तलाक़ें अगर वो एक वक्त दे दे, इस तरह तलाक़ तो वाक़ हो जाएगी, मगर देने वाला सख्त गुनहगार होगा, क्योंकि उसने सही तरीक़ा इख्तियार नहीं किया था। आप हमारे पास तो ये 2 तरीक़े तो पता ही कोई नहीं है ना, वो समझते हैं तलाक़ तलाक़ तलाक़, खेल बना के रखा हुआ है ना बच्चों का। आप पूछते जाके फिर उलमाओं से पूछते क्या करें भाई, हो गई तलाक़ हो गई। अब इसके ऊपर फतवे दिए जाते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें कह दी जाए तो फिर वो एक ही तलाक़ शुमार होगी, 3 नहीं होंगे, तो आप ले लें तलाक़, लेकिन तलाक़ तो वाक़ई हो गई। मजाक में कहें या दीवानपन में कहें या किसी भी तलाक़ हो जाती है खलास। इसी वजह से अहसन तलाक़, सुन्नत तलाक़ और बदअ तलाक़ पता होना चाहिए सब। तोहर में देना चाहिए, 1 तलाक़ दे के उसको अलहदा करना है तो 3 की ज़रूरत ही क्यों। और बेहोशी में और जुनून में, पागलपन में, गुस्से में तलाक़ देना ही नहीं चाहिए। खेल नहीं है वो तलाक़। जब तय कर लिया है कि अब रिश्ता नहीं हो सकता है ज़ौजियत का, तो फिर उस वक़्त तलाक़ होती है। अब रजई तलाक़ 2 हैं, ठीक है। कैसे हैं? अभी इस आयत में जो बताया जा रहा है कि फरमाया कि अत्तलाक़ मर्रतानी, यानी रजई तलाक़ें 2 हैं। एक तलाक़ देने के बाद रुजू हो सकता है, उसके बाद अगर दूसरी तलाक़ दे दी तो फिर भी रुजू की गुंजाइश है। अलबत्ता तीसरी तलाक़ के बाद में ये सहूलत ख़त्म हो गई। ये जो आयत है अत्तलाक़ मर्रतानी, 2 बार दे सकते हैं। हाँ, तलाक़ रजई में रुजू 2 सूरतों में हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर तलाक़ सही अल्फाज में दी गई हैं तो फिर बग़ैर निकाह के रुजू कर सकता है। जैसे कि कह दिया कि तुम्हें तलाक़ है, ठीक है। अब अगर इशारे में अगर उसने किसी ने किसी तरह से इशारे में दे दिया, नीयत उसकी क़तई तौर पे अलहदगी थी, लेकिन उसने कहा कि इशारे तौर पे कहा कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, तुम मेरे ऊपर हराम हो, बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें इशारतन कह देता है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो तलाक़ बाइन होती है। रुजू करने के 2 तरीक़े हैं। अगर आपने तलाक़ रजई दी है, तलाक़ हो कह के दिया है, तो फिर आप बग़ैर निकाह के कर सकते हो। लेकिन अगर उसने कोई किनाया अल्फाज इस्तेमाल किया था तो फिर वो क्या हो जाएगा, तलाक़ बाइन हो जाएगी, निकाह करना पड़ेगा, बग़ैर निकाह के वो नहीं आ सकती। अब तीसरी तलाक़ का जिक्र तो आगे की आयत में आगे कि तीसरी तलाक़ के बारे में क्या है। अब अलहदगी का तरीक़ा आगे बयान फरमा रहे हैं। आपको समझ आया ना? एक ही वर्ड देखिए, अत्तलाक़ मर्रतानी, बस आप समझ आएगा इसको पढ़ के। तलाक़ें 2 मरतबा हैं। अब क्या मरतबा 2 मरतबा कैसे होती है? तो तलाक़ बाइन और तलाक़ रजई होती है कि तलाक़ बाइन दी है तो फिर निकाह करना पड़ेगा, तलाक़ रजई दी है तो फिर वो बग़ैर निकाह के भी वो कर सकता है। फरमाया दूसरी तलाक़ के बाद फरमाया है कि अगर दूसरी तलाक़ हो गई तो क्या फरमाया कि इसके बाद इम्साकुम बिमारूफ़, या तो दस्तूर के मुताबिक रोक लो, इम्साक कहते हैं रोकने के लिए, तो और उससे अच्छा सलूक करो, तो इसका ख़र्चा अदा करो बशर्ते कि इरादा इस्लाह का हो। अब आप इस्लाह करने की सोच लिए, 2 तरीक़े से इस्लाह है। आप चाहे तो रजई हो तो फिर बग़ैर निकाह के कर लो, या फिर निकाह करने के बाद में कर लो, जो करना है करो, लेकिन किस तरह इम्साकुम बिमारूफ़, रोके रखने का मतलब है इसकी इस्लाह मकसद है, उसको तंग करने की नीयत से ना रोके रखे। ऐसा ना हो कि औरत का हक़ अदा करना ही नहीं चाह रहे वो, बस ऐसे ही उसको तंग करने के लिए रखा हुआ कि वो आज़ाद ना हो जाए, बल्कि अब अगर रख रहे हो तो क्या किया जाए, दस्तूर के मुताबिक उससे अच्छा सलूक करना चाहिए। शरीयत मुतहरा ने औरत के जो हुकूक मुकर्रर किए हैं, उसको खाना देना है, उसको सुकना देना है, रहने की जगह देना है, वो सब कुछ अदा करना है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर क्या करें, तो फिर सरीहुम बिइहसान, आगे फरमा दिया अल्लाह ताला ने, क्या सॉरी तसरीहुम बिइहसान औ तसरीहुम बिइहसान, या तो उसको रोके रखो, इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, उसको फिर क्या करो, आज़ाद कर दो, उसे नेकी के साथ में जुदा कर दो, लड़ाई झगड़े में ना पड़ो, बल्कि लेन देन का जो मामला होता है। अब यूजुअली क्या होता है, शादी निकाह हो गया, तलाक वैसे ही झगड़े का है। आपने देखा है ना वो आयत जो आई थी कि भाई ये तलाक के झगड़े वगैरह चल रहे हैं, उसमें
صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں کہا، کیونکہ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے یہاں پر. اب یہاں پر ہوگا کہ ہم نے سونا دیا تھا ہمیں واپس کرو، تمہارے کپڑے دو، شوہر نے بہت سارے گفٹ دیے سب واپس لے رہے ہیں، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کے ساتھ میں اسے جدا کر دو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، بلکہ لین دین کا جو معاملہ ہے اسے احسن طریقے سے نپٹا کر متعلقہ کو رخصت کر دو. دینا ہو تحفہ دے دیا تو دے دو، واپس نہیں لینا چاہیے اس کو. پھر اب یاد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یاد رکھو کہ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم ان عورتوں سے کوئی چیز واپس لے لو جو تم نے انہیں دے رکھی ہیں. مثلا اگر کوئی مہر ادا کر دیا تھا تو طلاق کے وقت میں واپس لینے کی کوشش نہ کی جائے. یا پھر کوئی تحفے تحائف دیے تھے، بیوی تھی، نکاح میں تھی، بہت عرصے تک تھی، بہت سارے سونا بنایا، کپڑے بنایا، سارا کچھ بنایا، اب طلاق ہوتے ہی چلو واپس دے دو، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، تم نے کچھ دیا ہو تحفے تو اس کو واپس مت لے لینا، اچھے طریقے سے ان کو دے دو ساری چیزیں. تو اس کا مطالبہ نہ کیا کرے وہ، یہ درست کوئی مطالبہ کرنا درست نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عطیہ دے کر اس کو واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے خود ہی چاٹ لیتا. اللہ اکبر. کسی کو تحفہ دے کے واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے کہ کتا قے کر کے اس کو خود ہی چاٹ لے. اگر تم نے عورتوں کو ڈھیر مال بھی دے رکھا ہے تو اس سے کوئی چیز واپس نہ لو، خاص طور پر کوئی بہتان لگا کر مال واپس نہ لینا. اور پھر اور بھی برائی ہے، یعنی ایک انسان کچھ بھی کہہ دے بھئی ہمارا مال کچھ بھی بہتان ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ بہتانے کیسے لگتے ہیں، لیکن بہتان لگا کے مال اٹھا لیا، ان کے جو گفٹ دیا سارا کچھ واپس لے لیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز مسلمانوں کی شایان نشان. اب ہم سوچیں ہم کس معیار پہ کھڑے ہیں آج. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں تو ہم تو اس کیٹیگری سے آؤٹ ہو گئے نا. ہمارے پاس تو جھگڑے کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. جب طلاق ہو رہی ہیں، جدائی ہو رہی ہیں، خلا ہو رہی ہے تو ساری چیزیں آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے تمہیں جو چڑھایا تھا تم واپس کرو، ہمیں تمہارا تم لے جاؤ، ہمارا ہم کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے فرنیچر وغیرہ، لیکن جو شوہر نے بنایا وہ تو چھوڑ دینا، بیوی کو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے بالکل ہمارا ڈاؤن فال ہو گیا، ہمارے اخلاقیات کا، ہمارے معاشرت اس لیے خراب ہو چکی ہے. اور اتنے سخت دشمن بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کو خوشی سے چھوڑ دو. اتنے سخت دشمن بن جاتے ہیں کہ اب وہ لڑکی کا رشتہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہیں پر. طلاق ہو گئی بیچاری گھر جا کے بیٹھی، اب غنڈے لگا دیں گے ان کے پیچھے بھی. اب ہم ان کا ایسے بتائیں گے، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کا بتائیں گے، اب باہر نکلے گا تو ہم مار دیں گے، ہڈیاں توڑا دیں گے، ہاسپٹل میں دلوا. ایسے ہمارا غنڈہ گردی. ہم تو شریعت سے کوسوں دور ہو گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا اخلاق سکھا رہے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلا کا بیان میں، اور حق تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا جو وہ ہے نا، طلاق کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا، اور اسے عورت پر 1 درجے فضیلت دی ہے. البتہ بعض غیر معمولی حالات میں کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلا کا حق بھی دیا ہے. اگر خاوند ظلم کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت مجاز میں جا کر اس کی طرف سے وہ عدالت میں جا کے رجوع کرے اور اپنا معاملہ پیش کرے. تو عدالت جو ہوتا ہے دونوں لوگوں کو، مرد اور عورت کو بلائیں گے اور دلائل سننے کے بعد میں کیا کرے، اگر مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں علیحدگی کرا سکتی ہیں. تو اس صورت میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ اگر فریقین رضامند ہو جائیں کہ خاوند اتنے مال کے عوض خلا پر راضی ہو جائیں، یعنی کہ شوہر کہے بھائی میں تم کو 1 لاکھ روپے دے دوں گی، تم مجھے خلا دے دو، یا بیوی خلا پیپر پہ سائن کر کے دے دیتی ہے، مطلب وہ اختیار عورت کو ہوتا ہے خلا کا. کوئی مال کے عوض میں اگر وہ خلا لے تو عورت اتنا مال مرد کو ادا کر کے خلا حاصل کر لے گی. اسی چیز کے متعلق فرمایا کہ عام حالات میں تو مرد کو حق حاصل ہے کس چیز کا، طلاق کا. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے عام طلاق کا تو مردوں کو حاصل ہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ اب اپنی جو ادا کردہ جو مال ہے عورت کو دے دیا، مہر دے دیا، اس کو لینے سے منع فرمایا نا ابھی تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ سوائے اس صورت کے کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ان کا جو نباہ ہے مشکل ہے اور علیحدگی ضروری ہے. تو پھر جب دونوں فریق تیار ہو جائیں گے تو پھر ان کو کیا ہوگا، خلا کے بدلے میں وہ مال کی ادائیگی پر رضامند ہو جائیں گے تو پھر ایسا مال خاوند کے لیے لے سکتا ہے. پیچھے ابھی آیت کا دیکھیں، اتنی پیاری آیت ہے، ایک ٹکڑے میں کتنے احکام آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا تھا کہ ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخاف، یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں الا استثناء بتا دی، اگر ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تم دونوں کو خوف ہو کہ اب تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر ٹھیک ہے، مال دے کے شوہر سے تم خلا لے سکتی ہو. عورتوں کو یہاں پر اختیار ہے. آگے دیکھیں، بہرحال جو خلا میں طلاق کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. البتہ یہ طلاق بائن کا قائم مقام، طلاق بائن میں یعنی مکمل علیحدگی ہو جاتی ہے بغیر نکاح کے، وہ طلاق پھر واپس نہیں ہو سکتا. اور طلاق کی طرح
اس میں بھی عورت کو عدت گزارنا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ خلا ہی غلط طریقے سے ہوتا ہے, خلا کے احکام ہی نہیں پتہ, لوگ خلا ہی غلط طریقے سے کرتے ہیں, نہ مال کا عوض ہوتا ہے, نہ وہاں پر وہ شوہر کی طرف سے کچھ اجازت ہوتی ہے, نہ عدت گزارتے ہیں, بس خلا لے کے اور بیٹھ گئے. تو عدت کی مدت کے متعلق جو فقہائے کرام نے فرمایا ہے اس میں کچھ اختلاف ہے کہ بعض کیا فرماتے ہیں کہ خلا میں عدت ایک حیض ہوتی ہے, لیکن اکثر جو جمہور فقہاء کا یہی کہ اس کی بھی جو ہے خلا کی بھی عدت جو ہے طلاق کی طرح ہوگی, 3 حیض کی طرح. اب دیکھیں طلاق بالمال آگے کی آیت, ایک ہی آیت میں کتنے حکم چلے جانے. دیکھیں خلا کے علاوہ علیحدگی کی ایک اور صورت بھی ہے کہ جسے طلاق بالمال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خاوند مال کا مطالبہ کر لے اور کر سکتا ہے اتنا مال مجھے دو, میں طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر فریقین میں اگر اب کوئی مل کے جانے کا کوئی چانس نہیں ہے, اب دونوں میں علیحدگی ہی وہ چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ اس طرح سے وہ شوہر کہہ سکتے ہیں مجھے اتنا مال دے دو. طلاق بالمال میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا, طلاق بالمال ہے اور اس میں طلاق کے لیے مال دے دو, مال کے عوض میں وہ طلاق دے دو. تو آیت کی جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے. اس کے اندر مسلمانوں کو عام طور پہ خطاب فرما کے, مسلمانوں کی جماعت کو خطاب فرما کے فرما رہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. آگے یہاں پر دیکھیں کیا تھا, إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. آگے فرمانے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو یہ آیت کا کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو اگر تم کو ڈر ہیں. دیکھیں یہاں پر خفتم کہا گیا, جمع کا صیغہ ہے, پہلے کیا تھا ڈوئل کا تھا نا. یہاں پر آپ دیکھیں یخافا تھا, یہاں پر مردوں کو, مرد اور عورت کو اگر خوف ہو کہ وہ دونوں میں نہیں چل سکتا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا, عورت کو خلا کا اختیار تھا وہاں پر. یہاں پر خفتم کہا گیا, تم سب کو اگر خوف ہو تو کیا کرے, اے لوگو اگر تم کو ڈر ہے کہ یہ میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, یعنی ان میں اب اختلافات کی اتنی زیادہ خلیج آ گئی ہیں کہ اب یہ نہیں پر ہو سکتی, تو اب ان کاموں ان کا جو یہ جو شوہر اور بیوی ہے ان کی حیثیت سے ابھی گزارا ممکن نہیں ہے, تو پھر کیا کرے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں کہ وہ اپنی جان چھڑائی کا فدیہ دے دے. یعنی عورت جو ہے فدیہ گردن چھڑاتے ہیں نا, اس طرح فدیہ دے کر مرد سے خلا حاصل کرے. کہ ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر خاوند بے قصور ہیں اور عورت اس سے بلا وجہ علیحدگی چاہتی ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگی, اور اگر خاوند بلا وجہ عورت کو تنگ کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا. دونوں صورتوں میں خلا واقع ہو جائے گی. تو پہلے کیا تھا, خلا لیا تھا, 2 آیتوں کے 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے, ایک میں تو عورت نے کچھ ایک اس نے مہر واپس لے دیا اور خلا لے لیا, دوسرے میں تھا مال دے کے مال کے عوض میں اس نے طلاق دے دی. یہ دونوں تھا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حدود جو ہوتے ہیں, حدود اللہ کا احترام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, ان سے آگے نہ بڑھو. یہ نکاح, طلاق, ایلا, خلا, یہ ساری چیزیں کیا ہے, اللہ کی نافذ کردہ قوانین ہیں, ان کی پابندی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے, اور ان کے خلاف کر کے اللہ کے حدود کو نہ توڑ بیٹھنا. سبحان اللہ, اتنی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے یہاں پر دیکھیں کوئی سزا کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کیا, ہم کتنے تانے طنز لگانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیت میں دونوں کو اختیار دیا گئے ہیں, ایسے کرو ویسے کرو, یہ کرنا ہے چھوڑنا ہے, خلا لے لو, خلا بالمال لے لو, جو کرنا ہے کرو, جھگڑے مت کرو, فساد مت کرو, اور آرام سے رہو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہے, فلا تعتدوها. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں, اور ہمارے جھگڑے تو ختم ہی کوئی نہیں ہوتے. ہماری تو زبان سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں, تلواروں پہ ختم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حدود کو نہ توڑ بیٹھنا, نہ توڑ بیٹھنا. یعنی اب جو بتایا ہے شرافت سے الگ ہو جاؤ, نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لو, جھگڑوں کے بیچ میں جا کے نماز پڑھ لینا, احسان اور عدل کا معاملہ کرنا. یہ نہیں کہ آپسی غصہ نکال رہے ہیں. تو رمضان المبارک میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر تھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, روزے رکھ کر کھانا پینا اور مباشرت حرام ہے, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها فرمایا تھا وہاں پر, یعنی ان کے قریب بھی نہ جانا. اور یہاں پر کیا فرما رہے, فلا تعتدوها, ان کو عبور نہ کرنا. ٹھیک ہے, کہ کھانا پینا اور مباشرت کرنا انسان کی غایت درجے کی خواہشات ہوتی ہیں, انسان کو ایکسٹریم لمٹ آف ضرورت ہوتی ہے, اس کی خواہشات ہوتی ہیں, اور انسان کسی وقت بھی ان کو پورا کر سکتا ہے. بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لیا, مباشرت کرنے نفسانی خواہش ہو رہی ہے مباشرت کر لیا, لیکن اس لیے وہاں پر سخت حکم لگایا. کیا لگایا, فلا تقربو, اس کے قریب بھی مت جانا. اگر قریب جاؤ گے تو ممکن ہے کہ تم اس کے اندر گر جاؤ گے, وہ گناہ میں گر جاؤ گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے حدوں کے قریب بھی نہ جانا, اگر جاؤ گے تو پھسل کے گرنے کا ڈر ہوگا. اور نکاح طلاق وغیرہ کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں, 2 فریق آپس میں
جتھم جتھا ہو کے ملوث ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر حدود کی خلاف ورزی کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کہ روزے کے معاملے میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پار نہ کر جانا اور نہ تباہ ہو، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے. اور یاد رکھو فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. ظاہر ہے ظالم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا، سزا کا مستحق ہو جائے گا، اللہ کی گرفت میں آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی حدود کو توڑے گا وہ ظالموں میں شمار ہو کر سزا کا مستحق ہوگا. ایک آیت ہم ایسے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ایک ایک ٹکڑے میں تو آپ کو فقہی احکام ہے اس کو تو اختصار کے طور پہ بتا رہی ہوں، اس میں تو اختلافات ہوتے ہیں، سارے کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ نصاب میں تھا. میں نے کہا چلو اتنا تو ہو کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. ہمارا اب دیکھیں اس کے آگے 2 اور آیتیں، کیسے کریں گے 2 آیتوں کا، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کر پائیں گے. تو آیت کا ترجمہ تو میں پڑھ دیتی ہوں آگے کی آیتوں کا. یہ تو آیت اس کی چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو میں بتا دیتی ہوں. فَإِن طَلَّقَا فَلَا، یہ والے تو ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ کو امید ہے سمجھ میں آ گیا. میں ایک بار اور آیت پڑھ لیتی ہوں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فدیہ دے کر اپنی گردن چھڑا لو، مال دے کے مال کے عوض میں طلاق لے سکتی. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہے، اس کو پار کرنے کے لیے کوشش مت کرو، اس کے آگے مت جانا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب سوچ لے ظالموں کا کیا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کو سمجھیں گے نا تو پورے کا پورا سسٹم ہمارا صحیح ہو جائے گا. ایک اور آیت کر لیتے ہیں اس کی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر اس کی تیسری بار، یعنی 2 ہم نے پڑھ لیا تھا نا پیچھے، ابھی تیسری طلاق کے بارے میں، اگر اس کو تیسری طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی پہلے شوہر کے ساتھ میں. فَإِن طَلَّقَهَا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اس کے لیے حلال نہیں ہے پہلا شوہر یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی دوسرے شوہر سے. فإن طلقها، پھر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دیا. فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں مرد، پہلے شوہر اور یہ اس کی جو بیوی دوسرے کے نکاح کے بعد میں طلاق ہو گیا تو ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود، پہلی تو ختم کر چکے تھے، اب رجوع تو کر سکتے ہیں اگر تم کو لگتا ہے کہ تم قائم رکھ سکتے ہو اللہ کی حدود، ایسے نہیں کہ پھر نکاح کرو پھر وہی کھیل شروع کر دیا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا. اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ حدود میں جنہیں وہ جاننے والے ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو کتنی اہم چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں. یہ میری باندھی ہوئی حدیں ہیں. تو کیا فرمایا، خاوند رجوع کر سکتا ہے. اب یعنی تیسری طلاق اس کے نتائج کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر. پہلی طلاق میں تھا کہ 2 طلاقیں دے دو تو خاوند رجوع کر سکتا ہے، چاہے تو وہ نکاح کے ذریعے کرے، چاہے تو اگر طلاق رجعی ہو تو پھر ایسے ہی رجوع کر سکتے ہیں. طلاق بائن ہو جائے تو پھر وہ نکاح کے ذریعے سے رجوع کرتے ہیں 2 طلاقوں تک. اگر تیسری طلاق ہو گئی تو کیا فرمایا، فإن طلقها، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب اس مرد کے لیے عورت حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے. اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے مغلظہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ یہاں پر عدت کا ذکر نہیں ہوا ہے، تاہم یہاں عدت نہیں بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کرتے ہر وقت میں عدت پوری کرنی ہے عورت کو. یہ بات پہلے میں آپ کو پچھلے اس میں بتا دی نا کہ اس کی عدت پوری کرنی ہوتی ہے. تو طلاق یا بیوگی کے بعد عورت کے لیے عدت کا پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر نکاح ثانی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ جب کوئی شخص تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ عورت عدت کے ایام پورے کرے گی. عدت کے ایام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر چھوٹی بچی ہے یا بوڑھی عورت جس کو حیض نہیں آتا تو اس کے 3 ماہ شمار کیے جائیں گے. حیض آنے والی عورت ہو تو اس کو 3 حیض شمار کیے جائیں گے. حاملہ ہوگی تو وضع حمل کے لیے وضع حمل اس کا عدت ہوتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اب دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو عورت کو
پھر دوسری عدت گزارنا ہوگی، اس کے بغیر تیسرا نکاح نہیں، یعنی اس کے بغیر جو انسان ہے وہ اب پہلا نکاح ہو گیا، دوسرا نکاح میں وہ طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، تو اب تیسرا نکاح کر رہی ہے، تو جب یہ دوسری عدت بھی پوری ہو جائے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پہلے خاوند اور عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ پھر رجوع کر لیں، بشرط ہے کہ شرط بھی لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کیا شرط لگا؟ ان ظنا ان یقیم حدود اللہ، وہ گمان کریں کہ اللہ کی حدود کو وہ قائم کر سکیں، مطلب یہ کہ ان دونوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ انہوں نے علیحدگی کا اختیار کر کے سخت پریشانی اٹھائی ہیں، تو اب آئندہ ایسی صورت نہیں پیدا ہو، اس کا ان کو ایک وہ ہو جائے کہ ہاں بھی ہم نبھا سکتے ہیں اس رشتے کو، تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر کے زوجین کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ نہ کرے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو کہ اہل علم قوم کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ مسئلہ نکاح کا ہو، چاہے طلاق کا ہو، چاہے عدت کا ہو، چاہے ایلا کا ہو، چاہے زہار کا ہو، یہ ساری نام آپ لوگ ایلا زہار پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سارے احکامات کو انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آشنائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وعدہ کیے ہیں، ہمارے لیے ہو جو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے احکامات ہیں جو ہماری بک آف لاء میں ہیں، بک آف ہدایت میں ہیں، یہ ہماری لائف سٹائل جینے کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں، تو ان حدود کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو عبور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان گنہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے گا۔ تو کم سے کم پتہ چلنے کے بعد میں انسان کو چاہیے کہ وہ احکام کو سیکھے، اور اب اتنا پتہ چل گیا ہے، اب کوئی عدت گزار رہے ہیں تو اب آپ مفتیان کو پوچھ سکتے ہیں، اب طلاق ہو رہی ہیں تو اب مفتیان کو پوچھ سکتے ہیں، ہاں بھئی ہم نے سنا تھا وہاں پر، اب ہمارے پاس اللہ نہ کرے کسی گھر میں اس طرح کے کوئی واقعات پیش آ جائے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتے ہیں حادثات، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، مصالحت کیسی کرنی ہے، مصالحت کرنے والوں کا کیا رول ہوتا ہے اس کے اندر، وہ سارا ہم نے پیچھے اسباق میں کیا تھا۔ اب اگر طلاق تک نوبت آ گئی ہیں تو پھر عدتوں کا کیا ہوگا، نکاح کے اقسام کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے نکاح ہونا چاہیے، نکاح کی شرائط کیا ہوتی ہیں، پھر طلاق کے کس طرح کے، پہلی طلاق، دوسری طلاق، 3 طلاقیں ہو جائے، رجعی کب ہوتی ہیں، بائن کب ہوتی ہیں، عورت جدا کب ہو جاتی ہیں، نکاح میں کب آ جاتی ہیں ڈائریکٹلی، پھر 3 طلاقوں کے بعد میں، 2 طلاقوں کے بعد میں اگر رجوع کرنا ہو تو اس کے لیے کیا شرائط بتائی گئی ہیں، خلا کیسے کی جاتی ہیں، طلاق بالمال کیسی ہوتی ہیں، سارے احکامات ہی احکامات ہیں۔ کتنا ہمیں چاہیے نا لکھ کے رکھنا، ضروری ہے نا، ہم چاہے اپلائی کریں یا نہ کریں، ہمارے پاس اتنا تو لکھا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے شریعت میں کیا ہے، نکاح ہونے سے پہلے طلاق کے احکامات اس کو پتہ، ورنہ پھر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے لوگ، کتنے سارے لوگ ہیں طلاق ہو جاتی ہیں آرام سے رہ رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں نہیں بولیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا، نہیں بولو کسی کو مت بولو جا کے کہ طلاق ہو گئی ہے، چپ چاپ بیٹھے ہوتے، تو کیا والدین کی غلطی نہیں ہے اس کے اندر کہ ان کو طلاق کے احکامات ہی نہیں سکھائے گئے پہلے؟ کیا ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہم نے ہی نہیں سیکھا کبھی؟ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو فہم عطا فرمائے اور آہستہ آہستہ سارے ہم اس کو چیزوں کو سیکھنے والے بنیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے دین کو سیکھیں۔ اچھا اب ہم جو ہے نا ہمارا جو احکام و مسائل ہے وہ کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی، اب ایک اور میرے خیال میں ایک آیت رہ گئی تھی، لیکن اب ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے کیونکہ اسی میں زیادہ تر تو کور ہو گیا ہے اس کے اندر، زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغی جماعت میں جانا، ٹھیک ہے، کوئی شخص اپنی ذاتی زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغی جماعت یا کسی بھی دینی سفر میں نہیں جا سکتا، البتہ کسی غریب مستحق شخص کو زکوٰۃ کی رقم ملی اور وہ اس کے ذریعے جماعت میں چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غریب کو دے دیا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، آپ نہیں جا سکتے ہو اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اصول و فروغ کو زکوٰۃ دینا، اپنے باپ، دادا، لڑکوں اور پوتوں کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا نہ ہوگا، اپنے باپ کو، دادا کو، لڑکوں کو، پوتوں کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ سادات بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ کے استعمال سے منع فرمایا ہے، لہٰذا سادات جو ہوتے ہیں جس کو خانوادہ رسول کہتے ہیں یا خانوادہ ہاشمی کہتے ہیں، اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ دینا کسی حال میں درست نہ ہوگا۔ اب ہوں گے کہیں پتہ نہیں کون ہوں گے، سب لوگ سید جو کہتے ہیں وہ نہیں پتہ، لیکن دے تو نہیں سکتے۔ بنو ہاشم سے کون لوگ مراد ہے؟ بنو ہاشم سے 5 یہ 2 خاندان مراد ہے، کون سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ،
حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد۔ ابو لہب بھی اگرچہ بنو ہاشم میں ہیں لیکن اس کو اور اس کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتا۔ یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سب بھائی ہیں، بنو ہاشم کے ہی ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے۔ کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا روپیہ کسی کافر پر صرف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاگل اور ناسمجھ بچے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، البتہ اگر ان کا ولی ان کی طرف سے قبضہ لے تو زکوٰۃ درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی بچہ پاگل ہے، تھوڑا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے تو پھر ان کے ولی کو دینا چاہیے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی اگر کس کو آپ دے رہے ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے فقیر کو باقاعدہ مالک و قابض بنانا شرط ہے، تملیک کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ کسی کو دے رہے ہیں آپ جنرلی ایسے نہیں دے سکتے ہو بھئی دیگ پکا کے سب کو کھلا دیے، ایسے نہیں، کسی کو مالک بنانا پڑتا ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیں اس کے اندر سیرت میں جو ہم اخلاق و تربیت کا، نگاہ کی حفاظت، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث میں آنکھوں کی حفاظت کرنے اور نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو ہم نے آج حدیث مبارکہ بھی پڑھ لی تھی۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے، یعنی کوئی مرد کسی گناہ کی چیز کو نہ دیکھے اور غیر محرم عورتوں کی طرف نظر نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی عورت کسی گناہ کی چیز اور کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ قرآن پاک کی آیات ہے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کام کرتے ہیں اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ مردوں کے لیے بھی الگ سے کہا گیا، عورتوں کے لیے بھی الگ سے کہا گیا، کیونکہ پھر عورتوں کے لیے بہت کچھ ہے، ایسے نہیں کہ صرف مرد ہی جائیں گے جنت میں، عورتوں کے لیے بھی زوج ہوتے ہیں، آپ کے لیے بھی ساری کچھ نعمتیں ہوں گی جو مردوں کے لیے دی گئی ہیں۔ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھر فوراً نگاہ پھیر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے رہنا یا نگاہ پھیر لینے کے بعد دوبارہ دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے اور آخرت میں اس کو سخت عذاب دیں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہیں، رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً نگاہ پھیر لو۔ نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نگاہیں عطا فرمائے۔ دیکھیں نظر سے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو جب انسان دیکھتا ہے تو پھر وہ جب نظر اٹھائے تو یا تو وہ کوئی خیر کی طرف دیکھے تو وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز کی شر کی طرف دیکھے تو وہ عبرت حاصل کرے۔ اگر نصیحت بھی نہیں حاصل کر رہا ہے اور عبرت بھی نہیں حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری نظروں کی ہمیں بہت حفاظت کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور غفلتوں سے محفوظ رکھے۔